السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی صورتحال کی جو اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ رہی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل اور اب اس جنگ کے اثرات دبئی، بحرین، سعودی عرب اور یہاں تک کہ پاکستان تک پہنچنے لگے ہیں۔ دوستو، پچھلے چند گھنٹوں میں ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جن سے لگ رہا ہے کہ تنازع اب صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ایران نے ایک طرف اپنے پڑوسی ممالک سے معافی مانگنے کی بات کی ہے، لیکن دوسری طرف میزائل اور ڈرون حملے اب بھی جاری ہیں۔ امریکہ کی طرف سے بھی سخت بیانات آ رہے ہیں اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایران کو بہت بڑا نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اصل لاجک کیا ہے؟ یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی اور کیا پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا یا پھر نہیں؟ آج کی ویڈیو ہم پورا معاملہ سادے الفاظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی۔ انہوں نے ایک ہنگامی تقریر میں کہا ہے کہ ایران کبھی بھی دباؤ میں آ کر سرنڈر نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایران کو ڈرا کر جھکایا جا سکتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ لیکن اس تقریر میں انہوں نے ایک اور اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اپنے پڑوسی ممالک پر حملے نہیں کرنا چاہتا اور اگر کسی حملے سے کسی ہمسائے ملک کو نقصان پہنچا ہے تو اس پر افسوس ہے۔ ایران کے مطابق ان کے حملوں کا اصل ہدف پڑوسی ممالک نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی فوجی اڈے تھے۔ بعض ایرانی کا کہنا تھا کہ وہ دراصل امریکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف امریکہ کی بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس جنگ کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج اب ایسے نئے اہداف پر غور کر رہی ہے جنہیں پہلے کبھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں ہوتا تو یہ ایسی باتیں نہیں کرتا، اور یہی وہ چیز ہے جو اس جنگ کی مزید بڑھا سکتی ہے اور مزید خطرہ پیدا کر سکتی ہے۔ دبئی اور بحرین میں خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ اب آتے ہیں خلیجی ممالک کی طرف۔ رپورٹس کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قریب ایک ڈرون گرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اس طرح بحرین میں بھی میزائل حملوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں اور سائرن کی آواز سن کر فوراً پناہ لے لیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ جنگ اب خلیج کے ممالک تک پہنچ چکی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکہ نے ایران کے جزیرہ قشم پر ایک بہت بڑی ایکسریشن پلانٹ ہے وہاں پر حملہ کیا۔ یہ پلانٹ کھارے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بناتا تھا اور تقریباً 30 دیہات کو پانی فراہم کرتا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس حملے کو انسانی اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسا انفراسٹرکچر تھا جس کا فوجی مقاصد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ آبرائے ہرمز کے قریب ایک آئل ٹینکر ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز مالٹا کے جھنڈے کے تحت سفر کر رہا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ اس جہاز نے ایک کے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ آبرائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم روٹس میں ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ ایران نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی ڈرون M29 ریپر کو مار گرایا ہے۔ یہ ڈرون ایران کے صوبہ ہرمزگان کے قریب گرایا گیا۔ اگر یہ خبر درست ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ اس دوران ایک اور اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی میزائل حملہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ اس کی سرزمین پر ایران کی طرف سے کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ حملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اس جنگ کا سب سے بڑا اثر عالمی آئل مارکیٹ پر پڑ رہا ہے۔ اس وقت خام تیل کی قیمت تقریباً $92 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو آئل کی قیمتیں اور بھی اوپر جا سکتی ہیں اور اس کا براہ راست اثر پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک پر پڑ سکتا ہے۔ کیا پاکستان اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کا ایک مضبوط معاہدہ موجود ہے۔ اگر سعودی عرب پاکستان سے مدد مانگتا ہے تو پاکستان کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسری طرف ایران بھی پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ پاکستان یقیناً یہی چاہتا ہوگا کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ ختم ہو اور مسئلہ سفارتی طریقے سے حل ہو، لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کو بھی مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی اس جنگ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔
مشہور امریکی سیاسی تجزیہ کار ٹرکر کیرسلون نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ 3 بار واشنگٹن گئے تاکہ ٹرمپ کو اس جنگ کے خطرات کے آگاہ کیا جائے اور روکا جا سکے، لیکن ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ریپبلکن ووٹرز کی اکثریت اس جنگ کی حمایت کرتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کی کئی فوجی اہداف کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے درجنوں جنگی طیارے، میزائلز اور لانچرز کو تباہ کر دیا ہے، لیکن ایران نے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ دوستو، اگر ہم پوری صورتحال کو دیکھیں تو اس وقت مشرق وسطیٰ کی ایک انتہائی حساس مرحلے پر گزر رہا ہے۔ ہر ملک اپنی اسٹریٹجی کے تحت فیصلے کر رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو اس کا نقصان صرف ایک ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہو سکتا ہے۔ آئل سپلائی، عالمی معیشت اور علاقائی امن، سب کچھ اس جنگ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہی وہ بڑی اپڈیٹس ہیں جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی سے حوالے سے سامنے آئی ہیں۔ آنے والے دنوں میں صورتحال کس طرف جاتی ہے یہ دیکھنا بہت اہم ہے۔ کیا یہ تنازع سفارتی مذاکرات کے ذریعے ختم ہوگا یا پھر مشرق وسطیٰ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اب اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔